اس پہ واجب ہے جس کی اولاد اس کی اپنی ہو. وہ اپنی نسلوں کو بتائے کہ علی مستحب نہیں، علی واجب ہو. جی کائنات کا خوش نصیب ترین وہ شخص ہے جسے ولایت امیر نصیب. مقدر والا ہے وہ بندہ جس کے رہبر کا نام علی ہے. نعمت کبریٰ ہے اس انسان کے پاس جس کے پاس علی کی ولایت ہے. دنیا ابھی علی کو سمجھی نہیں. جہاں تم سوچتے ہو وہاں علی ہوتا ہی نہیں. تھوڑا بولو میرے ساتھ، عقیدے والے بندے سر اٹھو. جسے تم علی کی فضیلتیں سمجھتے ہو وہ علی کی فضیلت نہیں. علی کعبے میں آیا، فضیلت نہیں. علی کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے کعبے کی ضرورت نہیں، کعبے کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے علی کی ضرورت. شاباش شاباش. کعبے کو ضرورت ہے. میں پھر کہتا ہوں کعبے کو ضرورت ہے اپنی فضیلت کے لیے. علی کو کعبے کی ضرورت نہیں. جو وہ ٹکے کا مولوی گھر بیٹھ کے کہتا ہے مقدر ہے علی کا، علی کعبے میں آیا، کسے تو مقدر کہتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. مقدر جب بھی چمکا علی کا چمکا، قسمت جب بھی راضی ہوئی علی پہ راضی ہوئی. علی کعبے میں آیا، یہ بھی علی کا مقدر. 3 دن علی کی ماں اللہ کے گھر مہمان بن کے بیٹھی رہی، یہ بھی علی کا مقدر. 3 دن روٹیاں عرش پک پک کے فرش پہ آتی رہی، یہ بھی علی کا مقدر. 3 دن فرشتے نوکری کرتے رہے، یہ بھی علی کا مقدر. تیسرے دن محمد نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ بھی علی کا مقدر. نبی نے علی کو اپنی زبان چسائی، یہ بھی علی کا مقدر. نبی علی کو لے کے اپنے گھر چلا گیا، یہ بھی علی کا مقدر. جھولے میں ادھر کو 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا، یہ بھی علی کا مقدر. ابو جہل کے چہرے پہ تماچا مارا، یہ بھی علی کا مقدر. دعوت ذوالعشیرہ پہ کھڑا ہو گیا، یہ بھی علی کا مقدر. خطرے کے بستر میں محمد بن کے سو گیا، یہ بھی علی کا مقدر. محمد کی امانتیں واپس کرتا رہا، یہ بھی علی کا مقدر. خیبر کا دروازہ ہوا میں اڑا دیا، یہ بھی علی کا مقدر. خندق میں کل ایمان بنا، یہ بھی علی کا مقدر. یسوع الدین بنا، یہ بھی علی کا مقدر. قائد غر مجلین بنا، یہ بھی علی کا مقدر. فاتح درین بنا، یہ بھی علی کا مقدر. نقطہ با بسم اللہ بنا، یہ بھی علی کا مقدر. فرشتوں کا استاد بنا، یہ بھی علی کا مقدر. معراج کے پردے میں بولا، یہ بھی علی کا مقدر. محمد کی ضرورت پڑ گیا، یہ بھی علی کا مقدر. خم قدیم پہ ولایت کا اعلان کروایا، یہ بھی علی کا مقدر. حسین کا باپ بنا، یہ بھی علی کا مقدر. بطول کا شوہر بنا، یہ بھی علی کا مقدر. تیرے نبی کو غسل دیا، یہ بھی علی کا مقدر. تیرے نبی کا جنازہ پڑھایا، یہ بھی علی کا مقدر. اگر یہ سب علی کا مقدر ہے، علی مقدر کا محتاج نہیں، مقدر میرے علی کا. سارے بولو، مل کے بولو، حیدری. شاباش. مقدر میرے علی. مقدر میرے علی کا. جی بسم اللہ. جتنے نوجوان بیٹھے ہو علی علی کرنا سیکھا کرو. محفل میں مجلس علی میں بولا کرو، علی علی کرو، شرمیلا پن دور ہوتا ہے. علی علی کرو، جرأتیں پیدا ہوتی ہیں. جی مولوی. ہاں ہاں، علی کی ولایت کے لیے ابے کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہو. مائیں شریف ہو تو ولایت نصیب ہوتی. مائیں شریف ہو. بسم اللہ. ہر عبادت میں بہانہ ہے، علی کی ولایت میں بہانہ نہیں. کیا کہنے یا علی، واہ یا علی. چچاتا علی کی ولایت میں بہانہ ہے ہی نہیں. بندہ کسی بندے کے دروازے پہ جا کے چل مسجد میں نماز پڑھنے چلے، میں بیمار ہوں، بہانہ کیا بچ گیا. تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟
میں تو مسافر ہوں. تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ میں تو غریب ہوں. تو حج پہ کیوں نہیں جاتا؟ میں تو مقروض ہوں. تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کر بہانہ. شاباش شاباش. تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ بہانہ کر ہی نہیں سکتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مقروض ہوں، میں مسافر ہوں. عزت کی قسم وہاں بہانہ ایک ہی چلتا ہے، جب میری ماں کا کردار ہی ٹھیک نہیں، مجھے کیا پتا کہ علی بسم اللہ. علی کی ولایت بول سب، بہانہ نہیں. احتجاج طبرسی کے جملے. سقیفے میں علی پہنچے، جنازہ رسول سے فارغ ہو گئے، علی سقیفہ میں پہنچے. جو حکومت بانٹ چکے تھے انہوں نے اصلی وارث کو آتے دیکھا، جسم تھر تھر کانپے. علی نے سقیفے میں آ کے اپنی تلوار گاڑی، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا. تم جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ کھا کے گئے ہو تو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. جس کو ڈر ہے بے شک علی کو چھوڑ دے. علی ووٹ نہیں تو گھر جا کے مانگی جائے. جسے موت سے ڈر آتا ہے، قید کے ڈر ہے، چھوڑ دے علی کو. تم جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ یار یہاں حکومت تقسیم ہو رہی تھی، کیا کیا تم نے اپنی حکومت کا؟ یہاں امت کا اجماع زیادہ تھا، اسے ہم نے امیر بنا لیا، اسے وزیر بنا لیا. احتجاج طبرسی کے جملے. مولا علی کا پورا خطبہ. مولا نے فرمایا تم نے میرے فیصلے کو ترجیح کیوں نہ دی؟ جس اجماع میں علی نہ ہو وہ جانوروں کا رچ ہو سکتا ہے. میرے فیصلے کو ترجیح کیوں نہ دی؟ یا علی یہاں لوگ زیادہ تھے، زیادہ پہ انہوں نے مقدم کیا، بندے زیادہ تھے. علی نے قبضہ تلوار سے ہاتھ اٹھایا، سب کے چہرے دیکھے. جتنے بھی زیادہ تھے، کیا تم میں سے کوئی کعبے میں آیا تھا؟ اب بولنا میرے ساتھ دینا. کیا تم میں سے کوئی کعبے میں آیا تھا؟ بولے نہیں. کسی نے رسول کی زبان چوسی تھی؟ بولے نہیں. کوئی دعوت ذوالشیرہ میں کھڑا ہوا تھا؟ بولے نہیں. کوئی خطرے کے بستر پہ سویا تھا؟ بولے نہیں. کسی نے امانتیں واپس کی تھی؟ بولے نہیں. کوئی خیبر میں گیا تھا؟ بولے نہیں. کوئی احد میں گیا تھا؟ بولے نہیں. کوئی خندق میں آیا تھا؟ نہیں. کوئی میدان پہ بولا تھا؟ نہیں. کوئی محمد کا محافظ تھا؟ نہیں. کسی نے آدم کی توبہ قبول کروائی ہے؟ بولے نہیں. کوئی نوح کا سفینہ نجات میں لے کے گیا ہے؟ بولے نہیں. کسی نے ابراہیم کی آگ کو گلزار کیا ہے؟ بولے نہیں. کسی نے یعقوب کو یوسف میں لایا ہے؟ بولے نہیں. کوئی نبیوں کا مشکل کشا ہے؟ بولے نہیں. کوئی حاجت روا ہے؟ بولے نہیں. کوئی سرتاجی حل عطا ہے؟ بولے نہیں. کسی کے دروازے پہ تارا کمی بن کے آیا ہے؟ بولے نہیں. کسی نے جبریل کو دروازے پہ کھڑا کیا ہے؟ بولے نہیں. کوئی فرشتوں کا استاد ہے؟ بولے نہیں. علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا او عرب کے جاہلوں، مقابلہ علی سے کرتے ہو؟ میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے، میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے، میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے. ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں، تم گناہ والوں کے بیٹے. شاباش. ہم نکاح والوں. اس خاندان سے پہلے تو نکاح کا رواج ہی نہیں تھا. نکاح سکھانے والے تو شیر. بھائی بندہ مسلمان ہو گیا، باپ تو نہیں تھا. ہم نے یا علی مدد کہا، بندوں کو مقابلے پہ بندہ کوئی نہ ملا. یا اللہ مدد. اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں نہیں. تیرا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا
اس بات کی دلیل ہے تجھے اللہ کے سوا قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤں. ابراہیم مخاطب ہوا بت پرستوں سے. میں تائید چاہوں گا کہ بلا کے ابراہیم بت پرستوں سے مخاطب ہوا. دلیلیں دیتا رہا ابراہیم, دلیل نہ مانے. خدا قرآن کہتا میں نے فوراً ابراہیم سے کہا ابراہیم دلیلیں چھوڑ, ان سے ایک بات کہہ کے واپس آ. انہیں کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر کوئی دوسرا رب ہے اسے کو مغرب سے نکال دیں. جو سمجھ گئے ہو حسین کی ماں تمہیں عزت ہے. خدا نے قرآن کی آیت نہ ہو میں گردن کٹواتا ہوں. خدا نے قرآن میں کہا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر کوئی دوسرا رب ہے, اگر کوئی دوسرا رب ہے, اگر کوئی دوسرا رب ہے اسے کو مغرب سے سورج نکالے. قرآن سے بڑی قسم کوئی نہیں, علم عباس سے بڑی ضمانت کوئی نہیں. اللہ نے قرآن میں کلیہ دے دیا دوسرا رب وہ ہوتا ہے جو مغرب سے سورج نکالے. 7 دفعہ حسین کے بابے نے مغرب سے سورج نکال کے دنیا کو بتا دیا علی بندہ نہیں, علی مظہر خدا. ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ, 7 دفعہ ڈوبا ہوا سورج مغرب سے اٹھایا. روک تو بلال بھی لیتا ہے. روکتا تو بلال بھی ہے. بس کہتے جی بلال نے سورج روک دیا. سورج نہیں روکا. کتنی روحیں ہیں جو سورج کی پہلی پو پھوٹتے ہی دنیا میں آتی. نظام شمسی کے تحت کائنات کا نظام چل رہا ہے. کچھ روحیں ہیں جو سورج کی پو پھوٹنے کا انتظار کرتی. کاتب تقدیر نے مقدر میں لکھا ہے فلاں طریق کی سورج کی پو پھوٹے گی, یہ دنیا سے چلی جائے گی. کچھ آتی ہیں کچھ جاتی ہیں, کہیں رزق تقسیم ہوتا ہے, کہیں بیماری دی جاتی ہے. صرف سورج نہیں روکا بلال نے, جس نے پیدا ہونا وہ ہو نہیں رہا, جس نے مرنا ہے وہ مر نہیں رہا. کائنات کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ کے علی کا نوکر. اسے اتنا اختیار کیوں دیا؟ اسے اتنا اختیار کیوں دیا؟ یہ مؤذن ولایت علی تھا. یہ مؤذن منبر کی عزت کی قسم کھا کے گیا پوری ذمہ داری کے ساتھ. جب چاہو جس وقت چاہو میں حوالہ دوں گا. علی کے ہر نوکر نے اپنی مرضی سے موت طاری کی ہے. جو سمجھ گئے ہو علی تمہیں رزق دے, جو ہاتھ اٹھا ہے تمہیں خیرات علی دے, جو ہاتھ اٹھا ہے تمہیں رزق علی دے. علی کے ہر نوکر نے اپنی مرضی سے موت طاری کی ہے. میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, نہج الفراس, عربی کی چھپی کتاب, اتنی موٹی کتاب ہے. پوری کتاب سلیمان محمدی پہ ہے. بہار الانوار علامہ مجلسی, 2 مسند کتابوں کے میں نے حوالے دیے, دونوں کتابوں میں ہے. سلیمان مدائن میں دنیا سے چلا گیا. علی مدائن پہنچے با اجازت امامت. سلیمان کفن میں تھا, علی کی خوشبو محسوس کی, کفن کو کھولا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. علی نے مسکرا کہا سلیمان تو مر چکا ہے. ہائے ہائے ہائے, تو مر چکا ہے, موت طاری کر. لو اب عقیدے والے بندے سر اٹھانا, کمزور کلیجے والا بندہ یا کانوں میں انگلیاں لے یا اٹھ کے چلا جائے. مکسر کے تبوت میں آخری کیل ٹھونکنے لگا ہوں. کتاب کا نام الولایہ,
فارسی کتاب، مولوی نے نہیں لکھی، مجتہد نے، آغا حسین طباطبائی مسومہ کم کے حرم میں بی بی کے پہلو میں یہ مجتہد دفن ہے۔ آج بھی آپ نے جو زائرین بیٹھے ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ لوگ بی بی کے حرم کا طواف کرنے کے بعد طباطبائی کی قبر کو آ کے بوسا دیتے، آج بھی اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ مجتہد ہے جو امام زمان سے مسائل کا جواب سن کے امت کو بتاتا تھا۔ اس نے اپنی کتاب الولایہ میں قبلہ 4-5 پڑھے لکھے بندے بول لینا، میں سمجھوں گا کہ جملے کی قدر پنڈی بھٹیاں میں پوری ہو گئی۔ ہر مجمع میں پڑھنے والا یہ جملہ ہے ہی نہیں۔ الولایہ میں طباطبائی نے لکھا، ولایت تکوینی پہ بحث کرتے ہوئے ولایت کے امور پہ بحث کر رہے تھے کہ ولایت کے کتنے درجے ہوتے ہیں۔ کرتے کرتے انہوں نے کہا عام دنیا کا ولی، عام دنیا کا ولی، اس دنیا کا عام ولی جس کا علی سے تعلق ہے، ولی ہوتا ہی نہیں جب تک تعلق علی سے نہ ہو۔ عام ولی دنیا سے بحث کی، پھر وہ اسی ولایت پہ بحث کرتے کرتے اللہ تک پہنچے، کیونکہ پورے قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں امام ہوں، انما ولیکم اللہ، میں بھی ولی ہوں۔ پھر میں جملہ کہوں ولایت کے عہدے میں اللہ اور علی برابر ہیں، قرآن کی آیت ہے، میں بھی ولی، رسول بھی ولی۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ولی، پڑھے لکھے بندے میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ جنہیں جملوں کی قدر ہے وہ تو میرے ساتھ بولو، میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی، اور ایک وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ خدا نے عہدے بانٹے نہیں، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ ولایت تکوینی پہ بحث کرتے ہوئے طباطبائی نے لکھا عام دنیا کا ولی جب دنیا سے جانے کا ارادہ کرتا ہے، ملک الموت اس کے پاس ایک تحریر لے کے آتا ہے، وہ تحریر ہے قدرت کی جانب سے۔ اس تحریر پہ آپ آج بھی خط لکھے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ٹو فرام، کس کی طرف سے، کس کے نام۔ عربی میں لکھا جاتا ہے من الہ، قبلہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب جملہ سننا، 5 بندے مجمع سے بول اٹھے، میں سمجھوں گا کہ میں نے پنڈی بھٹیا میں جملہ کہا، لفظ کا لہو نہیں ہوا۔ بھٹی صاحب طباطبائی صاحب نے لکھا کہ عام دنیا کا ولی جب دنیا سے جاتا ہے، اللہ ایک خط بھیجتا ہے اس ولی کے نام ملک الموت کے ہاتھ، اس پہ لکھا ہوتا ہے من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم۔ ایک زندہ بادشاہ کی طرف سے ایک زندہ بادشاہ کے نام۔ اللہ دنیا کے ولی کو حی بھی کہہ رہا ہے۔ حی اور قیوم کا ترجمہ کیا؟ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ عام ولی ہے۔ اب سوچ کہ علی کیا ہے؟ یہ 14 درمیان میں تھے، اس سے لے کے ہمیں دیتے رہے۔ یہ ہم جیسے بھی نہیں، اللہ بھی نہیں۔ مشکل نہج پہ آ گئی گفتگو، یہ درمیان میں ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی شعاع آتی ہے، شعاع بتاتی ہے کہ سورج ہے۔ مشکل لفظوں پہ بولنا سیکھو، مشکل گفتگو پہ بولنا سیکھو۔ کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج ہے، زمین پہ سورج نہیں آتا، شعاع آتی ہے۔ شعاع سورج نہیں، سورج کا اثر ہے۔ 14 اللہ نہیں۔ شاباش شاباش، کیا کہنے، واہ واہ۔
جدا بھی. نکل تو سورج سے ہی نہیں. ہاں سورج کا حصہ ہے, نکل تو سورج میں سے. ان کے بغیر سورج نہیں. ان کے بغیر سورج نہیں. سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں. سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے, شعاع پھر بھی آ جاتی ہے. شاباش. فصلوں کا پکنا اس بات کی دلیل ہے. ہاں ہاں یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے. اب سننا مذہب شیعہ کا عقیدہ, یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے. اگر وہ وسیلے کے بغیر سیدھا ہو وہ بہت پاک, ہم انتہائی ناپاک. علم فلسفہ کا اصول ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, تھوڑی سی مشکل گفتگو آگے میرا ساتھ آپ دیں گے. ضد علم فلسفہ کا قانون ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. مثلا مشرق اور مغرب ضد ہے, ایک نہیں ہو سکتے. دن اور رات ضد ہے, ایک جگہ پہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, ضد اللہ اور بندہ ضد ہے, یہ ایک نہیں ہو سکتے. وہ پاک ہے جس کی ابتدا کا کسی کو نہیں پتا, کب سے پاک ہے, کس طرح پاک ہے, کیسے پاک ہے, یہ ہمیں نہیں پتا, نہ ہمارے شعور میں آ سکتا ہے. کب سے ہے, کب تک ہے, یہ بھی نہیں پتا. ادھر ہماری ابتدا بھی نجس, دنیا میں آئے نجاست, دنیا سے گئے ہاتھ لگایا غسل واجب. اپنی اوقات دیکھ پھر علی سے مقابلہ کر. اوقات دیکھ, تیری ابتدا بھی پلیت, تیری انتہا بھی پلیت. مقابلہ اس علی سے جو آیا کعبے میں, گیا مسجد سے. وہ پاک ناپاک, ضد ایک نہیں ہوتی. درمیان میں رکھ دیا 14 کو وسیلہ. آپ نے آگ اور پانی ضد ہے, ضد ہے جی, ایک ہو سکتے ہیں. میں کر کے دکھاؤں, بولو, میں نے چیلنج کیا, میں کر کے دکھاؤں. انسان کو اللہ نے شعور دیا, انسان نے سوچا کہ مجھے پانی کو گرم کرنے کے لیے آگ کی ضرورت ہے. علم فلسفہ کہہ رہا تھا کہ یہ ضد ہے. بسم اللہ, خیر ہو, کچھ مینو بھی پڑھن دیو. علم فلسفہ کا اصول ہے, تو جو ہے میری بات کی جان. علم فلسفہ نے کہا تھا ایک نہیں ہو سکتی. چاچا عطا انسان کے شعور نے فلسفے کے اصول کو توڑا. اس نے درمیان میں لیا برتن, برتن میں رکھا پانی, نیچے جلائی آگ. آگ نے پانی کو اپنی حرارت دی, پانی آگ کا کچھ کر نہیں سکا. درمیان میں برتن تھا وسیلہ. درمیان میں برتن تھا وسیلہ. اب یہ میرے بدے ہاتھ دیکھنا, میں نے بہت سادہ کر کے گفتگو کی تاکہ میں نتیجے کی منزل تک لے کے جاؤں. آگ کی پوری حرارت برتن نے لی, پوری آگ کی حرارت برتن کو مل رہی ہے. برتن اتنا امین تھا, اس نے آگے اتنی پہنچائی جتنا پانی برداشت کر سکتا تھا. پانی کا پورا اثر لیا, آگ تک نہیں جانے دیا. لو اب بہت ہی سادہ ہو گئی بات. اللہ مخلوق 14, وہاں سے پورا نور آیا, آگے اتنا دیا جتنے ظرف قابل تھے.
शाबाश, हैदरी आगे उतरा दिया। मूसा ने थोड़ी जुर्रत कर दी, ज्यादा दिखा। वहां से पूरी आई। ये इतने अमीन थे, उसकी पूरी रोकी। आगे उतनी तकसीम की जितनी बर्दाश्त कर सकते थे। नहीं जी, ये जिस्म में क्यों आए? अगर ये अपनी असली हालत में आ जाते, पहचानता कौन? करीब कौन जाता? आसान कर दे तो है नूर, बाहर है बशरियत का लिबादा। और आसान करता हूं जी, बेशक बेशक मेरी गुफ्तगू इस माइक के जरिए से आप तक पहुंच रही है, ऐसा ही है। क्यों? इस एक बिजली की लहर से, इसके अंदर बिजली है, बाहर ये प्लास्टिक का कवर है। अगर ये कवर ना होता, अच्छा लगता है वो बंदा जो मुश्किल बात पे बोले, वो ज़हनी तौर पे हाजिर होता है मायूस। हम इसे छू नहीं सकते थे, लिहाजा बिजली बनाने वालों ने सोचा कि हर बंदा तो पढ़ा लिखा नहीं होता। उन्होंने इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया ताकि इंसानियत फायदा ले, किसी को नुकसान ना हो। जब तक ये बिजली हमारे घरों के अंदर रही, इसके ऊपर ये कवर रहा। पढ़ा लिखा भी हाथ लगाए, अनपढ़ भी लगाए, बुजुर्ग भी लगाए, बच्चा भी लगाए, फायदा भी पूरा ले, नुकसान भी किसी को ना हो। अंदर वाली हम जैसी नहीं। उसकी नौ और है। खुदा ने 14 के ऊपर बशरियत का लबादा चढ़ा दिया। दुनिया शरीयत भी ले, इल्म भी ले, हिकमत भी ले, हदायत भी ले। अगर ये नूर अपनी असली हालत में आ जाता, दुनिया की वही हालत होती जो तूर पे मूसा के साथियों की हुई थी। शाबाश, क्या कहने। अब अगर ये हमारे तक रही तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हम जैसी है। या बाहर निकले, बाहर जो खंभों के ऊपर तारे हैं उसके ऊपर कवर नहीं, वहां इससे ज्यादा करंट है। ये झटका मारती है, वो बंदा मारती है ये नहीं है। वहां ज्यादा वोल्टेज है लेकिन वहां कोई है ये नहीं है। वहां ज्यादा वोल्टेज है लेकिन वहां कोई भी कवर नहीं। क्यों? वहां इसके अलावा जाने वाला कोई नहीं। शाबाश शाबाश, जाने वाला कोई नहीं। वहां उन्होंने सिर्फ एक काम किया, नीचे उस टावर पे, उस खंबे पे एक प्लेट लगाई, खतरा, डेंजरस, एक खोपड़ी, 2 हड्डियां। उर्दू इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तस्वीर देख लो, ऊपर जाने वाला ऐसे आएगा, ठीक है। वहां इसके अलावा जाने वाला कोई नहीं। पढ़े लिखे बंदों ने पूरा सिर्फ मेरा साथ दे रहे हैं। अपने जैसे सादा लोगों को समझाने के लिए 2-4 सादा अपीलें कर देता हूं ताकि हर ज़हन मजलिस में इस मजमून के साथ चलता है। मुझे अली की इज्जत की कसम, ये 14 इंसानियत के करीब रहे, इनके ऊपर बशरियत का लबादा रहा ताकि दुनिया हिकमत भी लेती रहे, दुनिया इल्म भी लेती रहे। जब ये मेराज पे गए फिर अपनी असली हालत में गए थे, फिर अपनी असली हालत में गए थे। फिर जबरील ने भी पर जोड़ के कहा था, एक कदम आगे गया, तेरे नूर से मेरे पर जल गए।
اصلی حالت میں کیوں گئے؟ وہاں ان کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں. اللہ مخلوق درمیان میں 14. جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے. جس نے وہاں سے دیکھے انہیں نہیں پتا یہ کیا ہے. انہیں وہ دیتا ہے, انہیں یہ دیتے ہیں. عقیدہ تو سنو. بسم اللہ. انہیں وہ دیتا ہے, آگے مختار انہیں بنایا ہوا ہے. مجھے مولا نے ایک گاڑی دی ہے, ملکیت میری ہے, چلاتا میرا ڈرائیور ہے, میں مطمئن ہوں. اس سے زیادہ آسان نہ مجھ سے کروانا, اس سے سستی صرف خاموشی. یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. ہم جیسوں کو روٹی دینا, ہم جیسوں کو زندگی دینا, ہم جیسوں کو اولاد دینا اس کا کام نہیں. معصوم فرماتے ہیں وہ جو ہمیں خوراک دیتا ہے وہ تمہاری دنیا کی خوراک نہیں. ہم جو اس سے خوراک لیتے ہیں اسے علم کہتے ہیں. ہماری غذا کا نام علم ہے. سبحان اللہ. یہ تو ہمیں بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, یہ اس سے بڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو ہمیں سمجھایا. چلو ایک سجدہ اور کرتے ہیں, تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. دنیا ان کے پاس آئی, انہوں نے کہا اسے جھکو. میری نظر میں مجھے ایسے طالب علم میں کچھ 100 سے زیادہ واقعات ایسے ہیں جس میں بندوں نے علی کو کہا کہ تو خدا ہے. 100 سے زیادہ واقعات مجھے یاد ہیں جو بندوں نے علی سے کہا تو خدا ہے. ہر واقعے میں علی نے بندوں سے کہا خدا وہ ہے, خدا وہ ہے. اور علی نے خدا کو دے کے کہا گواہ رہنا اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے. کوئی بندہ تو ہوگا جو جملوں کی قدر کرے گا. بولنا سیکھو, ذکر میں بولنا سیکھو. یاد رکھنا, یاد رکھنا. بسم اللہ. جی بسم اللہ. درود سارے صاحبان مل کے گواہ رہنا میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے. بس تشریف لے بھائی صاحب. دنیا ان کے پاس آئی. اجازت ہے میں آخری بات کر لوں. رائے صاحب لیٹ کر دیتے ہیں, بھائی صاحب جلدی آ جاتے ہیں. لیکن میں انتہائی احترام کرتا ہوں, ہمارے لیے قابل احترام. انہی سے سن سن کے تو ہم نے بولنا سیکھا ہے. بہت بڑا نام. مجھے خود میں گستاخی محسوس کرتا ہوں کہ انہیں میں زیادہ دیر بٹھاؤں. بس آخری بات اور گفتگو ختم. دنیا ان کے پاس آئی, انہوں نے کہا اسے جھکو. اس کے پاس گئی, اس نے کہا ان کی تعظیم کرو. یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتا رہا. اب میں ایک جملہ, میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں, ایک جملہ کہوں گا وصول کر دینا. یہ جو اسے منواتے رہے اسے نماز کہتے ہیں, وہ جو انہیں منواتا رہا اسے درود کہتے ہیں. شاباش. کیا کہنے, کیا کہنے. جاؤ جا کے مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو, اللہ نمازیں نہیں پڑھتا.
نماز ہے کسی کے آگے جھکنا، وہ کسی کے آگے جھک جائے وہ اللہ رہتا ہی نہیں۔ اللہ روزہ بھی نہیں رکھتا، روزہ وہ رکھتا ہے جسے پہلے بھوک لگتی ہو کھائے اور پھر چھوڑے، وہ تو کھاتا ہی کچھ نہیں۔ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ حج نہیں کرتا۔ میرے اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ ہوا چلاتا ہے، فرشتے کی ڈیوٹی ہے، رزق بانٹتا ہے، کچھ اور دیتے ہیں، کچھ اور 1 2 3 4 کیا کہہ لیں جو فوراً بولے۔ کچھ اور روحیں تقسیم کرتا ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے۔ قبض کرتا ہے، ملک الموت رکھا ہوا ہے، قیامت کا اعلان کرے گا، اسرافیل کس لیے؟ نبیوں سے باتیں کرتا ہے، جبریل پیغام لے کے جاتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ میرے اللہ نمازیں تو نہیں پڑھتا، روزے تو نہیں رکھتا، زکات تو نہیں دیتا، حج تو نہیں کرتا، ہوا تو نہیں چلاتا، نبیوں سے گفتگو تو نہیں کرتا، روح تو تقسیم نہیں کرتا، قبض تو نہیں کرتا، میرے اللہ تو کرتا کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں 2 ہی کام کرتا ہوں، یا ان پہ درود پڑھتا ہوں یا ان کے دشمنوں پہ لعنت۔ میں 2 کام کرتا ہوں، میں 2 کام کرتا ہوں، میں 2 کام، اور کرنا بھی وہی چاہیے جو کوئی بڑا کرتا ہو۔ ہم بھی وہ کرتے ہیں، ہم بھی وہ کرتے ہیں۔ شاباش۔ یا وہ 14 پہ درود پڑتا ہے یا ان کے دشمنوں پہ لعنت کرا۔ دنیا ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا اسے جھکو، اسے نماز کہتے ہیں۔ اس نے کہا ان کا احترام کرو، اسے درود کہتے ہیں۔ یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتا رہا۔ یہ عبادت بتاتے رہے، وہ تعظیم بتاتا رہا۔ میں اسے کھولتا، اس مضمون کو جتنا مرضی میں کھول سکتا تھا، ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوں۔ میں سمندر کو قطرے میں سمونے لگا ہوں۔ باب علم سے خیرات ملتی ہی اسی معرفت سے ہے، مانگا جو والی مشہد سے ہے، بھیک جو مولا رضا کی ہے، خیرات جو میرے امام علی ابن موسیٰ رضا کی ہے۔ ایک جملے میں مضمون بند کرنے لگا ہوں جو محنت میں بولنے کی آتی ہے۔ یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم بتاتا رہا۔ یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم بتاتا رہا۔ یہ نماز سکھاتے رہے، وہ درود پڑھتا رہا۔ یہ نماز سکھاتے رہے، وہ درود پڑھتا رہا۔ آج بندے کہتے ہیں عبادت ہو تعظیم ہو نہ ہو، عبادت ہو تعظیم ہو نہ ہو۔ میں اور کھول دیتا ہوں، عبادت ہو علی ہو نہ ہو، نماز ہو علی ہو نہ ہو، نماز ہو حسین ہو نہ ہو۔ آؤ میں ایک تصویر میں دونوں رخ دکھا دیتا ہوں، ایک تصویر میں دونوں رخ دکھا دیتا ہوں۔ نبی مسجد میں تھا، ادھر سے عبادت چلی، ادھر سے تعظیم چلی، عبادت بھی آ گئی، تعظیم بھی آ گئی۔ نبی سجدے میں ہے، عبادت بھی ہے، تعظیم بھی ہے۔ عبادت کہہ رہی ہے سر اٹھا، تعظیم کہہ رہی ہے سر جھکا۔ شاباش، ختم ہو گیا مضمون۔ ایک نقطے پہ بند ہو گیا۔ عبادت کہہ رہی ہے سر اٹھا، تعظیم کہہ رہی ہے سر جھکا۔ عبادت پورے جوبن میں، عبادت کے پاس کم کون سی چیز؟ مسجدوں میں سے افضل ترین مسجد، نمازیوں میں افضل ترین نمازی، عبادات میں افضل ترین عبادت، نماز کا افضل ترین رکن سجدہ، عبادت پورے جوبن میں، تعظیم ابھی بچپن میں۔ بچپن کی تعظیم نے بچپن کی تعظیم نے عبادت کی، جوانی کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تجھ میں بھی اگر میں نہیں تو نبی سجدے میں، سوچوں میں حسین، خیالوں میں حسین، تصور میں حسین۔ تو کہتا ہے غیر اللہ کا تصور ہے نماز باطل ہو جاتی ہے۔
زیادتی ہو گئی. تیرے نبی کی سوچوں میں حسین، خیالوں میں حسین، تخیل میں حسین. نبی کو تو پتا ہے کہ پشت پہ حسین ہے، پیچھے والوں کو تو نہیں پتا. اب جنہیں نبوت پہ شک تھا، جنہیں نبوت پہ شک تھا، انہوں نے دوسرے کو کیوں نہیں مانی؟ اٹھا کیوں نہیں؟ انہوں نے سجدے سر جھکایا. حسین سجدہ، حسین سجدہ. حسین خدا چاہتا بھی یہی تھا. حسین کو دیکھتے جاؤ، سجدے کرتے جاؤ. نام حسین سے تیرے نبی کی نماز کا ہو جانا اور تیری نماز کا ٹوٹ جانا کہیں اس بات کی دلیل نہ بن جائے کہ تیری نماز اور ہے. محمد کی 70 تسبیح پڑھی ہے رسول نے، مرضی سے اٹھا حسین، کسی نے نہیں اتارا. گھر آیا، ماں کی گود میں بیٹھ کے کہتا اماں حد کر دی آج نانے نے محبت کی. نانا سجدے میں تھا، میں پشت پہ جا کے بیٹھ گیا. اماں پیچھے صحابیوں کی صفے تھی، نانا اٹھا ہی نہیں. اماں نانا تسبیحیں پڑھتا رہا، میں پشت پہ بیٹھ کے گنتا رہا. اماں 70 تسبیح پڑھی ہے آج میرے نانے نے. بطول نے حسین کو گود سے اٹھایا، سامنے کھڑا کیا. سونو حسین، مجھے تجھ سے پیار ہے لیکن میرا بابا ہے، بڑا نفیس مزاج ہے، وہ نماز کے لیے اٹھے خدا کو کہنا پڑتا ہے میرا حبیب اٹھا کر، لیکن تھوڑا تیرے پیروں کے ورم میں خدا برداشت نہیں کرتا. حسین تو پشت پہ بیٹھا رہا، میرے بابے کو تکلیف تو ہوئی ہوگی. ماں کی بات سنی، پیچھے ہٹا کائنات کا بادشاہ. یہ کہتا اماں میں تیرا حسین ہوں، میں قرضے نہیں رکھتا. شاباش شاباش. حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. جو ہاتھ اٹھ گیا تمہیں علی کی بیٹیاں رزق دے، محمد کی بیٹیاں تیرا پرسہ قبول کر رہے. اماں میں کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. اماں نانے نے تسبیحیں پڑھی 70، 72 نہ دوں حسین نہ کہنا. اماں نانے نے سر بھی سجدے میں رکھا، خود اٹھایا بھی خود. وعدہ کرتا ہے حسین اس نانے کا دین بچانے کے لیے سجدے میں سر رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل. شاباش شاباش. میں نانے کا سجدہ نہ بچاؤں. 19 رمضان کو مولا علی نے پوری اولاد کو اکٹھے کر کے کہا میری 2 چیزیں ادھوری رہ گئی ہیں. ساری اولاد کھڑی ہے، بتاؤ کون مکمل کرے گا؟ بابا کون سی چیزیں؟ میرا مولا آپ کو وارث دے، حسین کی ماں تمہیں بیٹا دے. مولا علی نے کہا ایک میرا سجدہ، ایک میرا خطبہ. میں خطبہ دے رہا تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے میرا خطبہ مکمل نہیں ہونے دیا. وہ خطبہ ادھورا ہے اور یہ آج والا سجدہ ادھورا ہے. اولاد پیچھے تھی، یہاں حسین اور زینب آگے بڑھے. بابے کے زخمی سر پہ بہن اور بھائی نے ہاتھ رکھا. حسین نے روکے گا، سجدہ جانے حسین جانے، خطبہ جانے زینب. تیرا خطبہ تیری بیٹی مکمل کرے گی، تیرا سجدہ میں حسین مکمل کروں گا. میں مصائب پڑھنے سے پہلے استدعا کروں گا پردے میں بیٹھی ہوئی مستورات سے، اگر میری کوئی بہن بے اولاد ہے جھولی ضرور پھیلائے. آج میں اس معصوم کی شہادت پڑھنے لگا ہوں جو کربلا میں 3 بار شہید ہوئے. جھولیاں پھیلانا، جس کی جو حاجت ہے اصغر باب الحوائج ہے. جتنی میری بہنیں بے اولاد ہیں جھولیاں پھیلانا. اگلے سال سے پہلے اصغر کا صدقہ نہ ملے میں تمہارا مجرم ہوں. اور دوسری میں استدعا کروں گا جس میری بہن اور بیٹی کے گود میں چھوٹا بچہ ہو
جب تک اصغر کے مصائب پڑے جائیں اپنا بچہ گود سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دے. ہو سکتا ہے تیری گود میں تیرا بیٹا ہو اور حسین کی رباب آ جائے. اصغر کی ماں رباب تیرا بچہ دیکھ کے رو کے کہے مجھے بھی اصغر پیارا تھا. حوصلہ حوصلہ. 19 دن کا لے کے چلی ہے ماں مدینے سے. 19 دن کا. شام غریبہ جب خیموں کو آگ لگ گئی، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ ہر بی بی خیمے سے نکلی. اس نے کہا میں نے ایک بی بی کو خیمے سے نکلتے دیکھا، اس کے سینے کے ساتھ ایک گٹھڑی تھی. وہ بی بی دوڑی. حمید کہتا میں ٹیلے پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، کوئی قیمتی سامان ہے جو چھپا کے جا رہی ہے. حمید کہتا میری آنکھیں نکل جاتی، نہ منظر نہ دیکھتا. میرے دیکھتے دیکھتے شمر نے اس بی بی کو دیکھ لیا. اس کتے نے ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا، اس بی بی کے پیچھے اس نے گھوڑا دوڑایا. وہ بی بی کبھی گرتی کبھی اڑتی، کبھی گرتی کبھی اڑتی. دیکھا تھی میرے قریب نہ آنا، میں اصغر کی وہاں ہوں. میرے قریب نہ آنا، میں حسین کا حرم ہوں. میرے قریب نہ آنا. اس کتے نے کہا میں قریب نہیں آتا، تو گٹھڑی دور پھینک دے. ایک مرتبہ گٹھڑی چومی، سینے سے لگائی، گٹھڑی دور پھینک دی. حمید کہتا مجھ سے کربلا کا ٹیلا چھوٹ گیا. میں نے سینے کا ماتم شروع کیا. جب شیور نے گٹھڑی کھولی، زیور نہیں، 2 چھوٹے چھوٹے کرتے باہر آئے. بی بی رو کے کہنے لگی بے غیرت، میں نے سغرا کے لیے رکھے تھے اور میرے اصغر کے کرتے. شاباش. اور میں نے چھپا کے رکھے ہیں میری سغرا کے لیے. تین بار شہید ہوا ہے حسین کا بیٹا، 3 بار. میں جب پہلی دفعہ کربلا میں سواری کے لیے گیا، پہلی بار میاں صاحب، بزرگ کہتا ہے اللہ جانے اگلے سال کوئی اصغر کا مصائب سنے یا نہ سنے. اگلے سال ہم میں سے کوئی اس محرم میں بیٹھا ہو یا نہ ہو. پہلی بار جب میں امام حسین کی دہلیز کے سجدے کے لیے گیا، میں نے مولا حسین کی زری کے باہر پڑھا، 3 نام لکھے ہیں: حسین ابن علی، علی اکبر ابن الحسین، علی اصغر ابن الحسین. میں نے مولا کی زری پہ ہاتھ لگا کے اندر دیکھا، اندر تعویذ قبر کے 2 تھے. میں رو پڑا. میں نے کہا ہے باہر نام 3 ہے، تعویذ 2 کیوں ہے؟ میں نے عالم دین سے پوچھا باہر نام 3 ہے، کتنی زیارتیں پڑھنی ہیں؟ انہوں نے کہا 3 پڑھو. میں نے کہا قبر 2 کیوں ہے؟ وہ رو پڑا. اس نے کہا تو پاکستان کا ذاکر ہے، ایک قبر اکبر کی ہے، ایک حسین کی ہے. میں نے کہا حسین کا اصغر کہاں ہے؟ اس نے کہا سینے پہ دفن ہے. جب شام غریبہ گھوڑے لاشوں پہ دوڑنے شروع ہوئے، حسین کی لاش اصغر کی لاش کے اوپر آ گئی. آج بھی حسین کے سینے پہ قبر ہے، حسین کی اصغر کی. آج بھی باپ کے سینے پہ سو رہا ہے. میں نے یہ جملہ پڑھا، میرے ساتھ پورا قافلہ تھا. میں نے رخ قافلے کی طرف کیا. میں نے کہا پاکستان کے مومنین و مومنات، اصغر حسین کے سینے پہ دفن ہے. میں نے جملہ کہا، مجھے ممبر کی عزت قسم ایک بزرگ سیدزادی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، حسین کی قبر کی طرف منہ کر کے رو کے کہتی جہاں بیٹے قریب سلائے وہاں بیٹی بھی سلا لیتا. بیٹے قریب سلائے، بیٹی شام میں سو رہی ہے اور اپنی بیٹی قریب سلا لیتا. بیٹے قریب سلائے. بیٹی تیری شام میں سو گئی، قبرستان مسافرہ میں سو گئی. سجاد ہتھ کڑیوں والے ہاتھوں پہ سکینہ کی میت رکھ کے مسلمانوں سے پوچھتا رہا غریبوں کا قبرستان کہاں ہے، لاوارثوں کا قبرستان. 3 بار شہید ہوا. تفسیر کا وقت خیمے سے لے کے چلا حسین اپنی آبادی اصغر کے اوپر. گرمی زیادہ تھی،
ابا کے نیچے چھپایا اصغر کو. 9 لاکھ کے سامنے جا کے کھڑا ہوا بلا تشبیہ. بیعت کا مطالبہ ہے حسین سے. اس کا کیا جرم ہے؟ پردے میں بیٹھی ہیں میری بہنیں. 6 ماہ کے بچے کو گلاس سے پانی نہیں پلایا جاتا, 2 انگلیاں بھگو. کتنا غریب ہو گیا بطول کا بیٹا. کائنات کا پانی جس کی ماں کا حق مہر تھا, بہتے دریا کے کنارے کہہ رہا تھا اس دریا سے 2 گھونٹ. توضیح اعظام علامہ عابد عسکری نے لکھا, موسیٰ بیگ نجفی نے لکھا, مسند کتابوں نے لکھا, بے شک قاتل تھے. حسین کا جملہ سنا, رخ موڑے, رونا شروع کیا. عمر ابن سعد کے قریب جا کر لگا, بے غیرت لے تو آیا تو, ہم اولاد والے ہیں, تو ہم سے 6 ماہ کے بچے مروانے لائے. فوج میں بغاوت پھیلتی دیکھی. ہو سکا نہیں, بہانہ ہے حسین کا, پانی خود پینا چاہتا ہے. اسے کو اگر بچے کو پیاس ہے پھر بچہ مانگے. کتابیں لکھتی ہیں حسین 2 زانو ٹیک کے بیٹھے کربلا میں, بیٹا ہاتھوں میں, ریت گرم تھی. اکثر پڑھ دیا جاتا ہے حسین زمین پہ لٹایا, نہ, یہ تو مجبوری تھی جب دفنا رہا تھا. زانو پہ لے کے بیٹھا. اصغر ماں کی گواہی کے لیے عیسیٰ بولا تھا, تو فخر عیسیٰ ہے. بابے کی غربت کی گواہی دے. 3 مرتبہ تڑپا, تڑپ کے بولا میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. پردے میں بیٹھی ہیں میری بہنیں. ماں کو وہ پہلی بولی بڑی اچھی لگتی ہے, جو بچہ پہلی بار لفظ بولے ماں کو اس لفظ سے پیار ہوتا ہے. اصغر نے کہا میں پیاسا ہوں. رباب گرتی گرتی خیمے کے دروازے پہ آ گئے, روک دی اما فضا. حسین سے کہا, اصغر کو کہا پھر بول. میں نے پہلی بار اصغر کو بولتے دیکھا, او میرا 6 ماہ کا لال. اسے کہا پھر بول. اب اولاد والوں مجھے معاف کر دینا, کمینہ عمر سعد کتے ہرمل کے پاس, خدا لعنت کرے اس بے غیرت پہ. اس نے جا کے کہا جلدی کر, حسین کے کلام کو قطع کر. اس نے اپنے تیروں میں سے ایک تیر ڈھونڈنا شروع کیا. 6 شعبہ, 3 نوکوں والا. بٹی صاحب آپ نے پوچھا, مجھے اصغر کی غربت کی قسم ہے, عرب کے وحشیوں نے قسم کھا رکھی تھی آج کے بعد اس تیر کو انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا. یہ تیر جنگ میں بھاگتے گھوڑے کو مارا جاتا تھا. عرب میں بھاگتے گھوڑے کو جب یہ تیر لگتا, گھوڑے میں ایک قدم اٹھانے کی شکت نہ رہتی تھی. اس بے غیرت نے وہ 3 نوکوں والا تیر ہاتھوں پہ اٹھایا. اس نے اپنا گھٹنا ٹیکا, تیر کمان میں ڈالا. تیر کا کمان میں ڈالنا تو فضا دروازے پہ کھڑی تھی. روکتی زینب مسلح پہ بیٹھ جا, رباب مسلح پہ بیٹھ جا. کمینے نے تیر وہ کمان میں ڈال دیا. ادھر 3 نوکوں والا تیر. جملہ اطمینان سے سننا, مولا حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا, یوں یوں حسین کھڑے, فضا دروازے پہ, زینب مسلح پہ, حسین ٹیلے پہ. اس بے غیرت نے حسین کے اصغر کی گردن کا نشانہ لیا. رباب نے مسلح چھوڑ دیا, خیمے کے دروازے پہ کھڑے. اصغر تیرا بابا صبح سے بڑا زخمی ہے, اصغر تیر بابے کو نہ لگے. رباب کی ایک نظر تیر پہ, ایک اصغر پہ. ادھر سے کتے نے تیر چلایا. رباب روکتی, اصغر اونچا ہو, تیر اونچا آ رہا ہے. اصغر دائیں جا, تیر دائیں آ رہا ہے. اصغر کی گردن پہ لگ کے
حسین کی کلائی پہ لگا، کلائی پہ لگنا تھا، اصغر کی آواز آئی اماں معاف کر دینا، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر وزنی تھا، بابے کو تیر لگ گیا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں نے کوشش بڑی کی تھی۔ اماں بابے کو تیر لگ گیا، حسین نے یوں عباس کر کے اوپر رکھی، یہ پیچھے ہے خیام، حسین نے پشت کی خیمے کی جانب، اگر میں نے یوں اصغر کیا کہیں ماں مر نہ جائے، کہیں بہن نہ مر جائے۔ حسین کتنا غریب تھا، فاطمہ کا بیٹا۔ حسین نے پشت کی خیمے کی جانب، میں آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، اگلی دو شہادتیں میں نہ پڑھ سکوں گا۔ حسین نے پشت کی خیمے کی جانب اصغر یوں خیمے میں لے گیا، میری زینب بھی مر جائے گی، میری سکینہ بھی مر جائے گی، اصغر اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں۔ اصغر نے ایسے نہیں، دادا ابراہیم بلا، دادا اسماعیل بلا، مدینے سے نانا بلا، نجف سے بابا بلا، بقیے سے ماں بلا، دادا ابراہیم سے کہہ دیکھ نہ تیری آنکھوں میں پٹی نہ میرے پاؤں پہ رسی، مجھے جملہ معاف کر دینا۔ حسین نے کمر کے بل اصغر کو لٹایا، اپنا گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، گردن کی پوچھ کی جانب سے حسین نے تیر پہ ہاتھ رکھا، ابھی تیر کھینچنے کا ارادہ کیا تھا، دو ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے، آواز آئی حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین روکے گا کون ہے؟ آواز آئی حسین، دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، تیری ماں فاطمہ بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہے، میرے اصغر کو دیکھ، ظالم کا تیر دیکھ۔